السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑ دے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہن کو ابو فضل کی طرف سے سلام مڑ دے۔ عید الاضحیٰ مبارک، کل عام تم خیر، عیدکم سعید ہے، کل عام وانتم بخیر۔ آج عید کا تیسرا دن، الحمدللہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہر شر سے ہر آبا سے محفوظ رکھے، خاص کر ان پنوتیوں کی پنوتی سے، درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بھڑکاؤ باتیں کرنے والے بھڑووں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہم کو اپنے سائے میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ بہرکیف الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پڑوس سری لنکا کی تو کیا کہنے ہیں، وہاں کا پی ایم جو چھوٹا موزی ہے، چھوٹا موچھی چھوٹا چئی والے کی یہ حالت ہو گئی، اس کے گھر میں گھس گئی اپنی سری لنکا کی عوام۔ جو مسلمانوں کے ساتھ گند مچائے گا، جو مسلمانوں کو ترچھی آنکھ سے دیکھے گا، جو مسلمانوں کو اذیت پہنچائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اوقات اسی کے رہتے ہوئے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو نازل ہوا اس کمبخت کے اوپر، جو اپنی جان بچانے کے لیے گٹروں میں پناہ لے رہا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ بڑے کا بھی وہی حال ہوتا، بھائی بڑے کا بھی وہی حال ہوتا، بڑا بولے تو سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ اس نے بھی بڑی گند مچائی، بڑا زہر پھیلایا، بڑا زہر برپا کیا، بڑا جھوٹ بولا، بڑی جملے بازی کیا، تو یہ پھیکو کا بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، فکر مت کرو، ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے، یہ تو واجب ہے۔ خیر بہرحال میں آپ لوگوں کو کہوں گا، آج عید کا ہمارے بھارت میں تیسرا دن ہے، اور جی سی سی میں، او آئی سی میں، یورپ میں تو عید ختم ہو چکی ہے۔ الحمدللہ جس طریقے سے بڑھ چڑھ کر جو قربانیاں دی گئی ہے، ایک عالمی ریکارڈ بن گیا ہے، جو ہر کوئی قربانی تقریباً 90% غریب سے غریب بھی قربانی دیے ہیں اب کے، جو بہت ضروری بھی تھا الحمدللہ۔ لیکن سب سے پہلے میں سری لنکا کی سگائی کے بارے میں بتاؤں گا، جو راون کے دیش کی، راون کا دیش اس وقت یہ گاڑ پہ پہنچ چکا ہے کہ نہ کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ دکھانے کے لیے کچھ ہے، نہ بولنے کے لیے کچھ ہے۔ وہاں کی عوام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا اس نے، خاص کر مدارس کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، اور کم ذہنی جو بتائی تھی اس نے، اتنا جلن تھا اس کو مسلمانوں کے ساتھ، اتنا حسود تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ آج مسلمان جو ہے سو اس کو روند رہے ہیں، الحمدللہ اس کے گھر میں گھس چکے ہیں، اس کے پی ایم ہاؤس میں گھس چکے ہیں، وہاں پہ جا کر آرام فرما رہی ہے وہاں کی عوام۔ تو بہرحال کے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے وہ لوگ بہت زبردست پیمانے پہ اس کی اوقات دکھا دیے، جو قابل تعریف ہے، قابل فخر ہے۔ اب اس کو سیکھنا چاہیے، اس جو بھی درندگی کرتے ہیں ان کو ایک سبق دیے ہیں کہ سنبھل جاؤ، نہیں تو گزر جاؤ، نہیں تو تمہارا یہ حال ہوگا جو حال اس وقت جو سری لنکا کا ہوا ہے۔ تو یہ بہرحال میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، یہ قابل تعریف ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ اس کے بعد سری لنکا کی عوام بڑی خوش ہے ابھی فی الوقت، وہاں پہ مٹھائیں تقسیم ہو رہے ہیں اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اب وہاں پہ بہت جلد یعنی ہو سکتا، اب فی الوقت جو وہاں کی جو حکومت ہے، گورنر حکومت کر رہے، گورنر کی ذمہ داری پہ ہے کنٹری، وہ اس وقت وہی پی ایم ہے، وہی کرتا دھرتا ہے دیش کا سارا کچھ، وہی ہے گورنر کے اس میں چلا گیا۔ اب وہاں پہ الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد نیا پی ایم آئے گا،
یہ ٹھہر رہ سکتا ہے؟ انہیں تو سانس بھی نہیں رہ سکتا. اب کہیں بھی جو ہے سو موقع ملا تو بھاگ جائے گا بس، اور کچھ نہیں. کیونکہ اس کی صحیح جنپت کو بھی لگا گیا، صحیح اس کے اوقات دکھائی گئی، اور پتہ چل گیا بڑے کو بھی کہ اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ غلط کریں گے تو یہ حال ہوگا. اللہ کی طرف سے بھی لعنت برسی جائے گی، اور اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی برستی ہے جیسا جس طریقے سے اس کو برس رہی ہے. بہرحال کیف یہ حال ہے سری لنکا کا. اس وقت وہاں پہ انتخابات 1-2 مہینے کے اندر کرانے کی تیاری چل رہی، کیونکہ حال یہ ہے وہاں کی کنٹری کا کہ وہاں پہ فی الوقت پیسہ بھی نہیں ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہے. تو اسی لیے 2 مہینے کے اندر ترتیب کر کے وہاں پہ الیکشن کرایا جائے گا، نئے پی ایم کو بٹھایا جائے گا جو کہ مسلمانوں کو لے کے چلے گا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرے گا، حفاظت کرے گا. نہیں تو اس کا بھی یہی حال ہوگا جو حال یہ پاکھنڈی کا ہوا تھا. اب اس کا دیکھ کر جو ہے سو بڑا پاکھنڈی بڑا گھبرایا ہوا ہے. اور ہمارا سی ایم تلنگانہ کا سی ایم چندرشیکھر راؤ تو اتنا مذاق بنا رہا ہے، اس کو اتنا مذاق بنا رہا ہے. کوئی پی ایم کی بے عزتی کوئی سی ایم کرتے ہوئے کوئی اسٹیٹ میں ہم نے اتنے سالوں کی تو ہمارے تجربے میں ہم نے نہیں دیکھا. ہر چیز کا مذاق بنا دیا. اس کو لنگی بابا سنیاسی کو بھی بڑی جنپت کو لگ رہا وہ اس کی. یہ لوگوں کا بڑا سکہ اچھالے ہوا ہے کہ سی آر صاحب. بہت اچھی بات ہے بھائی، اچھالنا چاہیے، کرنا چاہیے، ان کے اوقات ان کو دکھانا چاہیے. کیونکہ سالے یہ چندی چور ہے، صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہے اچھی طرح. دیش کی مہنگائی بھی پتہ ہے، دیش کی بے روزگاری بھی پتہ ہے، دیش کس سمت جا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے. تو یہ تو ہونا ہی تھا آج نہیں تو کل. یہ تو طے تھا کہ بس وقت کا انتظار تھا کب ہو. تو بہرحال یہ سری لنکا کی بہت بڑی جیت ہے. الحمدللہ سری لنکا کی عوام کو بہت بہت مبارک ہو جو یہ ہماری عید آئی کی قربانی کی. اور وہاں پہ بجا طور پر آپ لوگوں کی بہت بڑی فتح ہے. یہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی، اور ہم نے بھی کیا تھا وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعائیں جو الحمدللہ رنگ لائی. دیر سے ہی صحیح لیکن ٹائم پہ آئی. اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ جتنا ظلم ہو رہا جس طریقے سے جی سی سی نے تو ان کی ایک دم لگ کھڑی کی ہے. جی سی سی کے بعد او آئی سی کے بعد یو این سی سی کے بعد امریکہ، یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اتنا برا بے عزت کر رہے ہیں ان کو جو کہ صدیوں میں یاد رکھا جائے گا، کبھی نہیں گنا جائے گا. اور کوئی کنٹری کی بے عزتی اتنی ہوتے ہوئے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا نہ کبھی پڑھا تھا. لیکن ان کے پاس شرم نام کی چیز نہیں ہے. یہ ہوتے ہی ایسے گندے ہیں. تو ان کی اوقات تو یہی رہتی ہے جو دکھائی جا رہی، جو بتائی جا رہی، جو ماپی جا رہی. صحیح ہو رہا جو کچھ بھی ہو رہا، اور ہم کو بڑی خوشی ہو رہی بھائی. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے، افسوس ضرور ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا ہو رہا کہ اتفاق سے ہمارا ملک ہے، کیونکہ وہ ہماری جان ہے، ہمارا وطن عزیز ہے. اب پی ایم ہمارا ایسے ہے، دوسرے ایسے ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. دیش تو ہمارا ہے. یہ 4 دن کے ہے، یہ 4 دن کے بعد خود بخود منہ کالا ہوتا ہے ان کا، کیونکہ ان کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی. ہمارا دیش ہے، یہ دیش واسیوں کا. ہمارے پرکھوں نے بڑے جان کی بازی اپنی لگا کر، جانے نچھاور کر کے، جانے گنوا کے اس دیش کو آزادی دلائی، جو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے دیش کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن حق کے لیے، انصاف کے لیے، اور اپنے وطن کے لیے اگرچہ کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے سو ہم ہمیشہ ہمارے دیش کے لیے تیار ہے. لیکن یہ پاکھنڈیوں کے لیے جو ہمارے کو جو ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے دیدے نکال لینے کا بھی وقت آ چکا ہے. ان کو روندنے کا بھی ٹائم آ چکا ہے. کیونکہ سوائے زبان گندی افشانی الفاظ ہیں، سوائے گندی زبان کے گندے باتیں، گندے منہ سے، کیونکہ ٹٹی بھی اس سے کرتے ہیں یہ لوگ، اور ٹٹی بھی اس سے کھاتے ہیں یہ لوگ. کیونکہ ان کا پکا تو نیچے کا بند ہو جاتا ہے، بس اوپر کا جب چالو رہتا ہے دونوں چیزوں کے لیے. اس لیے یہ زہر افشانی الفاظ استعمال کرتے، اس لیے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. ان کا وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے. اس لیے دیش واسیوں، اگرچہ دیش کو بچانا ہے تو پڑوس میں جو حالات ہوئی ہے
وہ ضرور کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا، پرامن طریقے سے اپنے حد و ادب کے دائرے میں رہ کے ہمارے بابا صاحب امبیڈکر کے سمویدھان کو زندہ رکھنا ہے، اور برابر اس کے اوپر ہم سارے دیش واسیوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور کچھ فیصلہ لینے کی بھی ضرورت ہے، کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور جتنا ہو سکتا لوگوں سے ڈسٹینس بنا کے رکھیے۔ اور دوسرا، ہمارے پاس ڈینگو نام کا ایک مچھر نکلا ہے، مچھر سے چھوٹے بچے بڑے بیمار ہو رہے ہیں، اور جان لیوا مچھر ہے وہ، اس لیے صفائی سے رہو، صفائی سے رکھو، اپنے گھروں کو کچرا گھروں میں مت رکھو، نہ گھروں کے باہر رکھو، جتنا ہو سکتا صاف صفائی سے رہو، اور راتوں میں گھروں کے باہر زیادہ دور مت رہو، گھروں میں 10 ساڑھے 10 بجے تک آ جایا کرو، جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو بھی سنبھالو، اور اپنی فیملی کو بھی سنبھالو، اپنے شہروں کو بھی سنبھالو، اپنے بستیوں کو بھی سنبھالو، منظم رہیے، متحد رہیے، نمازوں کی پابندی کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔